کہ ہر مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کا بھائی ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر انسان کا بھائی ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ نہ ہر مسلمان کا بھائی ہے، بلکہ الگ سے ایک صلاحیتوں کی جو ہے کلاس جو ہے اس کی بات کی گئی. یہ صلاحیتوں کی ایک کلاس ہے جس کا نام مومن رکھا گیا ہے. تو یہ سب ایک. اب اگلے حصے میں بالکل واضح ہے بات. جیسے ایک جسم اب کبھی یہ ہوا ہے کہ جسم یکساں ہوں اس وجہ سے کسی کو بھائی کہا جائے؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ جسم ایک جیسے کبھی نہیں ہوتے. جہاں بھائی بھی بھائی کا بھائی ہو تو ان کے جسموں میں بھی فرق ہوگا. کوئی لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی پست ہوگا. کسی کا رنگ کالا ہوگا، کسی کا گندمنگ ہوگا، کسی کا وائٹ ہوگا. آپ چہرے کی طرف جائیں تو نقش و نگار ایک نہیں ہے. تو پھر کیسے کہہ دیا گیا کہ ایک جسم کی یکسانیت تو کسی کی نہیں ہوتی، لیکن اوپر یہ کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہے. تو کیا مومنوں کے جسم ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یا دو مومن کھڑا کر کے مجھے دکھا دیں، افریقہ سے لایا ہوا مومن بھی دکھا دے، جاپان سے لایا ہوا مومن بھی دکھا دے، پاکستان کو مومن بھی دیکھ لیں، چائنا کو مومن بھی دیکھ لیں، کیا ایک جیسے ہوں گے جسم؟ یہاں کیا کہا گیا؟ یہاں کلیئرلی لکھا ہے، اس لیے میں نے عربی کی وہ منگائی ہے کہ یہاں لکھا ہے جسد الواحد، اور جمع ہے اس میں کہ سارے جسم جو ہیں واحد، وہ ایک ہے، واحد ہے، واحد. اب ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک کالا ہے، ایک وائٹ ہے. یہ کیسے ہو گئے بھائی؟ یہ تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو جسمانی اعتبار سے لے کے جائیں تو پھر صلاحیت کی بات نہیں ہے. اگر صلاحیتوں میں لے کے جائیں اعضاء کی تو وہ تو سارے نسل انسانیت ایک جیسی ہے. دیکھو، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت پوری نسل انسانی کو ملی ہے، تو یہاں مومن الگ کیسے ہو گیا؟ وہ کون سی بات ہے جو یہاں مومن کو الگ کر رہی ہے، ایک جسم بنا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ تقسیم نہ جسمانی ہے نہ غیر اختیاری ہے. کیونکہ غیر اختیاری طور پہ بھی جو انسان پیدا ہوا ہے وہ ایک صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا، اور اگر انسان جو ہے جسم کے ایک پروسیس کے اعتبار سے آیا ہے تو اس کا انداز بھی ایک ہے. لیکن یہاں پھر مومن کی بات تو نہیں ہوگی نا، پھر تو بات جسم کی آ جائے گی، پھر تو نسل انسانی کی بات آ جائے گی. اور آگے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے.